بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماؤں میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو آلات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے آلات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور آلات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شاعر ہے نہ فنون کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مظلم بات سے تشدید نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچ گئے اور سیدھے مسجد الحرام میں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے اور مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے اور آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت میں تکلیف علیحدہ رہے گی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر بظاہر جس غرض سے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے اپنے گھر لے آئے اور رات کو کھلایا سلایا۔ پوچھنے کی نوبت اس رات بھی نہیں آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت رہی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دریافت کیا کہ کیا تم اس کام سے آئے ہو اور کیا غرض ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اول تو ان کو قسم اور عہد پیمان دیے کہ اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلے چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفین کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ نہ ٹھہرنا، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، ابھی اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرم میں تشریف لائے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا ہوا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کی ٹاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ قاعدے میں شیخ الحدیث فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ، اور ان کا یہ فعال حق کے ظاہر کا ولولہ ہے اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے جس سے در کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن تھا کہ تکلیف تعمیل نہ ہو، اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ محال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقبل باغ میں آ رہا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر طرح کی تکلیف برداشت فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء کو ترجیح دی۔ یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی دنیائی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تو بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور بڑا سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ بس میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک مجھے آپ کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسا جذبہ نصیب کرے۔